اچھا جی، اب میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اس میں خود بھی شامل ہوں اور میرے بھائی بھی شامل ہیں۔ تو دیکھیں بوائز کے اندر بھی میں نے جو آبزرویشن ہے اور جو پرسنل اسٹڈی ہے، ایکسپیرینس ہے، تین چیزیں دیکھی گئی ہیں اور جو معاشرے کے اندر بیسیکلی پائی جاتی ہیں، اور پھر وہی بات ان کے والدین بھی کہتے ہیں یہ بندشیں ہیں، ہو نہیں رہا، ان کے اندر بھی تین چیزیں دیکھی گئی ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے بوائز، میرے بھائی، میرے شہزادے، ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکی پیاری ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، بس۔ اور تصویر دیکھی، بس بات ختم ہوگی، بس سونی ہے، گل ختم ہوگی، اوکے کرو، بس ختم ہوگی۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ آپ نے کوئی ڈیکوریشن پیس لا کے گھر پہ نہیں رکھنا کہ آئے دیکھے اور چلا گیا۔ مرد کو ذہنی سکون چاہیے ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، میں نے کہیں طلاق والے کیسز ایسے دیکھے ہیں، پرسنلی دیکھے ہیں، ان کی طلاق کی وجہ یہی بنی کہ وہ ذہنی طور پہ سکون میں نہیں تھے، اور جن کو طلاق ملی وہ بہت زیادہ خوبصورت حسینائیں تھیں۔ تو مرد کو صرف ذہنی سکون چاہیے، اس کو یہ خوبصورتی نہیں چاہیے۔ تو اپنی بیسک کے اندر سے نا یہ والا فیکٹر نکالیں کہ وہ خوبصورت ہو۔ دوسرا کیا دیکھا جاتا ہے جی؟ ان کے پاس کیا ہے، کتنا جہیز دیا جائے گا، کتنا جہیز ہمیں ملے گا ان کے پیرنٹس کی طرف سے، اس کے پاس ہے کیا۔ تو یہ دوسرا پرابلم ہے بوائز کے اندر۔ تیسرا پرابلم کیا ہے؟ تیسرا پرابلم بوائز کے اندر بھی سیم ہی ہے جو فیمیلز کے اندر ہے۔ بوائز کے پیرنٹس کی طرف سے وہ کیا ہے؟ فیملی اپنی ہو اور کاسٹ بھی اپنی ہو۔ وہ اس کے بارے میں فیمیل والے پارٹ 1 میں ذکر کر چکا ہوں، ڈیٹیلز وہ یہاں پر بتانا مطلب ٹائم کا ضیاع ہوگا نا، وہ وہاں بتا چکا ہے۔ تو یہ تین بیسیکلی چیزیں بوائز کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بات پھر جادو کے اوپر آ جاتی ہے، بات پھر اس کا نام کیا ہے، بندش کے اوپر آ جاتی ہے۔ لیکن اوور آل دیکھا یہ گیا ہے، یہ آپ خود بھی اس پر تحقیقات کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بوائز کے فیکٹرز کم ہیں۔ آج کل کی سوسائٹی کے اندر 70% فیمیل ایشوز زیادہ ہیں، جس کا ذکر پارٹ 1 میں کر چکا ہوں۔ اور پارٹ 2 کے جو بوائز ہیں نا، ان کے اندر یہ 30% ایشوز پائے جاتے ہیں۔ یہ معاشرے کے اندر، جو سوسائٹی کے اندر جو نکاح عام نہیں ہوا، نکاح کی جو ہے وہ کمی آ گئی ہے، یہ جو شادیاں نکاح نہیں ہو رہے، اس کے اندر 70% فیمیل والی سائڈ سے رول پلے کیا جا رہا ہے۔ اگر وہاں سے یہ تین باتیں ختم کر دی جائیں اور بوائز کی طرف سے بھی ختم کر دی جائے تو بہت آسان ہے، یہ نکاح آسانی سے معاشرے میں ہو جائیں گے۔ یہ جو ہے نا جادو اور بندش ہے، یہ ختم ہو جائیں گے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ اور بات بلا کیا بوائز کے لیے بھی کہ دیکھیں روایات میں آتا ہے کہ مردوں کے لیے کہ عورت سے نا مفہوم حدیث ہے کہ عورت سے 4 باتوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے: حسب و نسب کے بیاف پر، جمال کے بیاف پر، اور ایک چیز میرے ذہن میں نہیں ہے، اور چوتھی چیز ہے دین کے بنا پر۔ تو حکم ہے کہ دین کو ترجیح دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین دار ہونے کو ترجیح دے۔ اب چاہے بوائے والا معاملہ آ جائے، چاہے فیمیل والا معاملہ آ جائے، تو حکم ہمیں دین اسلام نے صرف اور صرف دین دار ہونے کو ترجیح دیا، یعنی کہ جو دین کی طرف ہے، جس کا اخلاق و کردار اچھا ہے، اس بنا پہ تم شادیاں کرو، اس بنا پہ تم نکاح کرو۔ ہم ٹوٹلی ہی مادہ پرستی کی طرف آ گئے ہیں۔ کیونکہ ہم جس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں، اتنا ہمارا سو کالڈ سوشل میڈیا ہے نا، اس نے فیمیلز کو تو تباہ و برباد کر دیا اور بوائز کو بھی کر دیا ہے، دکھا کے ایسی لائف سٹائل جو ٹوٹلی تباہی کی طرف لے کے جانے والی وہ دکھائی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کا مائنڈ سیٹ ہی بدل کے رکھ دیا ہے، فیمیلز کا زیادہ اور بوائز کا کم، جس کی وجہ سے یہ نکاح جو ہے نا اب عام ہے نہیں۔ 30,000 والی نوکری والا لڑکا جو ہے وہ تو شادی اس دور میں کر ہی نہیں سکتا، وہ پیچھے ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں۔ اور بوائے کے مائنڈ میں صرف اور صرف ایک ہی بات ہے: خوبصورتی، خوبصورتی، خوبصورتی۔ خوبصورتی کا چار ڈالنا آپ لوگوں نے، ذہنی طور پہ سکون میں ہی نہ ہو رہا ہو شادی کے بعد، تو مہربانی کرے میری بات کا مائنڈ مت کیجیے گا۔ یہ دس از دا بٹ ریئلٹی، جس کی میں نے آپ سے بات کی ہے۔ یہ تین چیزیں نکال دیں میرے بھائیوں۔ آپ نے جس کا کوئی حکم بھی نہیں ہے، آپ کو اس کی ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو کچھ دے دے تو ایک ایڈیشنل چیز ہے، آپ کو کوئی ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذات پات سے بھی آپ باہر نکلیں اور خوبصورتی کے کو چھوڑ کر اس کا دیندار ہونا دیکھیں کہ وہ آ کر آپ کی فیملی کے لیے آپ کو کتنا خدا کے قریب کر سکتی ہے، آپ کی زندگی میں کتنا سکون لا سکتی ہے۔ بات وہی ہے، خوبصورتی صرف ڈیکوریشن پیس کا کام کرے گی، جیسے بانو قدسیہ نے کہا ہے، ادروائز آپ کی ذہنی سکون میں کوئی اس کا اضافہ نہیں ہوگا، وہ کمی ہی ہوگی آپ کو۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، جب ہم بیسک سے ہٹ جائیں گے، بیسک کیا؟ قرآن و حدیث، اور قرآن و حدیث میں ہمیں جو حکم ہے باقاعدہ وہ یہی ہے کہ دیندار دیکھیں۔ تو اگر ہم اس سے ہٹ کے مادہ پرست دیکھیں گے تو پھر ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہوں گے، پھر یہی ہم کہیں گے جادو ہے، پھر یہی ہم کہیں گے بندش ہے، جو آج ہم کہہ رہے ہیں۔ تو میری بات کا مائنڈ نہ کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔